ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اسی وقت ہی فوت ہو گئے تھے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر سستا لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر چل دیا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اس درخت پر موسیٰ نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولا بنایا۔ وہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اسی جھولے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے جھولے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل کو گپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کی کمر پر رنگین پر تھے۔ یہ پرستان کی اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور فوراً بولی کہ جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سماں پیدا ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی، سوئی بھی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے گانے لگیں۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا ابھی تک سو رہا تھا۔ گانے بجانے کی آوازیں سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملیں، دانتوں تلے انگلی دابی، مگر یہ سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا، آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئیں؟ موسیٰ کے دل میں آیا یہی سوال پریوں سے پوچھے، مگر اس نے سن رکھا تھا پریاں آدم زاد کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ پڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ نکو لائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پری زاد شہزادے کو نکو لائی کو لائیں اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا۔ کوڑا ہوا میں لہرایا اور شڑک کی آواز کے ساتھ شہزادے نکو لائی کی کمر پڑا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کوڑا۔ ہر کوڑے پر شہزادے کے حلق سے دردناک چیخ نکلتی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں تو مارے خوف اور حیرت سے چیخنے چلانے لگیں، آدم زاد، آدم زاد! ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، تو کون ہے اور یہاں کیسے آ گیا؟ ابو موسیٰ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، اس درخت پر سو رہا تھا۔ گانے بجانے کی آوازیں سن کر آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا، مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس بیچارے شہزادے سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رنجی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟
جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں اسے سزا دینے پر مجبور ہوں کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں، طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو ملکہ، لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور تو بچ سکتا ہے دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، اور وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ، آخر شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ آہ، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہو۔ اب جو ہی میں مروں گی وہ سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن بیٹھے گا، اور وہ ظالم اور خون خوار دیو پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں پھل اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ انہیں اپنے ساتھی دیوتاؤں میں بانٹ دیا کرے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی مر جائیں گی اور پرستان یوں ہی پریوں سے خالی ہو جائے گا۔ دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی ہے شہزادے نے کی۔ موسیٰ سر ہلا کر بولا، اس غلطی کی سزا میں اسے ہر چاند کی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے کہا، اچھا تو کیا پریاں مل کر سبز دیو سے موتی نہیں چھین سکتی؟ نہیں، وہ بے حد خوفناک اور طاقتور ہے، پھر اس تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر میں واقع کنویں میں ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو اس بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے۔ اگر وہ اسے صحیح جواب دے دے تو وہ صرف جان بخشتی ہے، بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں جما جاتی ہے، اور آج تک اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ابو موسیٰ نے کہا، میں اس دیو سے نجات دلاؤں گا۔ تو پریوں نے کہا، سوچ لو، تم موت کو گلے لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ زور سے ہنس پڑا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، دیو کی کیا مجال ہے وہ میری جان لے سکے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر آیا۔ اس نے چمڑے کی ایک تھیلی میں دہی بھرا، ایک رسا لیا اور ایک پھوپھو۔ تینوں چیزیں لے کر واپس جنگل میں آیا اور اڑنے والے گھوڑے کی رتھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے اڑنے لگے، ان کی رفتار بے حد تیز تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے اترے اور آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ موسیٰ چھلانگ مار کر نیچے آ گیا۔ اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور تک چلے گئے۔ چاند کی زرد روشنی میں یہ کھنڈرات دور سے ان چنوں کی مانند نظر آ رہے تھے جو اکڑوں بیٹھے ہوں۔ موسیٰ خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ کھنڈرات میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی تھیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں۔ پھر یکا یک کھنڈر ایک آواز سے گونج اٹھے، ڈراؤنی اور دہشت ناک آواز جسے سن کر رگوں میں خون دوڑتا تھم جائے۔ موسیٰ رک گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چھن چھن کی آواز کے ساتھ کنویں سے بھیانک بھوتنی نکلنے لگی۔ اس بھوتنی کا قد درختوں سے بھی بڑا تھا، لمبوترا چہرہ، ناک کی جگہ ایک گڑھا، انگاروں ایسی آنکھیں اور باہر کو لٹکی ہوئی سرخ زبان، سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال۔ کالی ہیبت ناک بھوتنی دونوں ہاتھ سینے پر مار کر دل ہلا دینے والی چیخ ماری۔ ایسی بھیانک اور ڈراؤنی چیخ، موسیٰ ایک بار تو دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بھوتنی نے کہا، آ جا اے انسان، میرے پاس آ جا تاکہ میں تیرا خون پی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس خبیث بھوتنی کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے حوصلہ کر کے کہا، اے بھوتنی، میں تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اچھا تو تم جیسے کئی آتے ہیں اور واپس نہیں جاتے۔ بھوتنی بولی، لے ادھر دیکھ،
یہ کہہ کر بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے، کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی۔ اس دیوار پر منظر نظر آنے لگا۔ موسیٰ نے دیکھا اناج کا کھیت ہے جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے، اور پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار بھی تاریک ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا، بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ نے فوراً کہا، یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ کھیت اور باڑ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بد دیانت ہو۔ اس شخص کے پاس کسی کی امانت کے طور پر رقم رکھوائی ہو، مگر اس نے امانت میں خیانت کی اور رقم کھا گیا۔ جس طرح کھیت باڑ کو کھا گیا۔ بھوتنی کے ڈیلے تیزی سے گھومنے لگے، اسی سرخ زبان منہ میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، اے نوجوان، تو نے صحیح جواب دیا، بول اب تو کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ بولا، میں سبز دیو کے قلعے میں جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، صبح کی روشنی میں۔ بھوتنی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھوتنی ایک قبر میں پھونک ماری۔ اتنی زوردار پھونک تھی، قبر درمیان سے شق ہو گئی۔ قبر میں انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس ڈھانچے کا سارا جسم ہڈیوں کا تھا، مگر آنکھیں زندہ انسانوں ایسی متحرک آنکھیں۔ اس نے سر جھکایا، اس کے ہونٹوں کی ہڈیاں ہلی اور بولی، اے کھنڈرات کی ملکہ، تیرا غلام حاضر ہے، حکم کر۔ بھوتنی نے کہا، او میرے غلام ڈھانچے، میں انسان کو سبز دیو کے قلعے میں لے جا اور پھر واپس آ جا۔ ڈھانچے نے ابو موسیٰ کا ہاتھ تھاما۔ ڈھانچے کا پنجہ برف کی طرح سرد تھا۔ ڈھانچہ موسیٰ کو ساتھ لے کر زمین میں غرق ہو گیا۔ ڈھانچے کے کہنے پر موسیٰ نے آنکھیں کھولی۔ زمین کے اندر کئی دن تک سفر جاری رہا، پھر دونوں زمین کی سطح پر ابھر آئے۔ موسیٰ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک عظیم شاہی قلعہ نظر آیا جو کالے پتھروں کا تھا۔ ڈھانچے نے کہا، یہی ہے وہ سبز دیو کا قلعہ، میں باہر ٹھہرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ موسیٰ اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اس نے عطر کی شیشی اپنے کپڑوں پر انڈیل لی تاکہ دیو اس کی انسانی بو نہ سونگھ سکے۔ قلعے کے اندر باغات اور چشمے تھے۔ یہاں موسیٰ کو سبز دیو بھی نظر آیا۔ وہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ موسیٰ نے بھونپو منہ سے لگایا اور بولا، او سبز دیو، ادب سے کھڑا ہو جا، ہم کوہ کاف سے دیو کے بادشاہ آئے ہیں۔ بھونپو سے آواز اس طرح نکلی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سبز دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دن کے وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے بھی کوئی بڑا دیو ہے؟ میرا جسم اتنا بڑا ہے کہ 10 دیو ایک طرف ہو کر کھڑے ہوں اور مجھ سے چھوٹے ہیں۔ چپ رہو، ہماری شان میں گستاخی نہ کرو۔ موسیٰ نے کہا، ہمارا نام کڑک جت دیو ہے اور تم ہمارے سامنے چیونٹی کیسے ہو؟ سبز دیو گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، جب دیو کی آواز اتنی گرجدار ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ وہ بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم واقعی بہت بڑے دیو ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیونکہ دن کو تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ او ناہنجار دیو ہمیں جھوٹا کہتا ہے۔ لے، ہم تیری طرف اپنی مونچھ کا بال پھینک رہے ہیں، اسی سے ہمارے قد کا اندازہ لگانا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے رسہ سبز دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے رسے کو ہاتھ میں ٹٹولا تو بہت گھبرایا۔ اتنا موٹا، اتنا بڑا دیو کہاں سے آ ٹپکا؟ وہ عاجزی میں بولا، حضور، میں مانتا ہوں آپ ہی سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ دل میں بڑا خوش ہوا۔ اس کی ترکیب کامیاب رہی۔ گرج کر بولا، ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم پرستان سے لائے ہو۔ جلدی بتاؤ وہ موتی کہاں ہے، ورنہ ابھی تمہاری گردن توڑ کر سارا خون پی جاؤں گا۔ سبز دیو نے سوچا، جس طرح دیو کی پونچھ کا بال اتنا موٹا اور بڑا ہے تو وہ میری گردن کیوں نہیں توڑ سکتا جیسے کوئی خشک ٹہنی ہو، اس لیے موتی اس کے حوالے کر کے جان بچا لینی چاہیے۔ دیو بولا، میں آپ کا خادم ہوں۔
सब्ज देव ने अपने बालों से मोती निकाल कर मूसा को दे दिया। मूसा ने वो 2-3 कीके और लगाए और किले से बाहर आ गया और ढांचे के साथ वो खंडर में पहुंचा। खंडरात से बाहर रथ में परियों की मलका इसका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती इसके हवाले किया तो वो खुशी से नाचने लगी। शहजादे नकुलाई ने मूसा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। सब परियां इसे घर तक छोड़ने आई। इसके बाद मूसा कभी भी लकड़ियां काटने नहीं किया, इससे अब ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह की ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।